بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل آواز دل اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا اپنا آفتاب عارف۔ ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت کے حضور خلوص قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں بخیر و عافیت رکھے، دکھوں غموں اور پریشانیوں کی پرچھائی بھی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں ایک ضروری بات آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یوں تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے کروڑوں کے حساب سے کماتا ہے اور اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر خرچتا ہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کیونکہ ہماری اولاد ہماری ذمہ داری میں آتی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعاون کرنا میرا، آپ کا، ہم سب کا اجتماعی فرض ہے، اور ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ آج کے واقعے میں بھی معاشرے کے ایک ایسے کردار پر گفتگو کروں گا کہ جو میری، آپ کی، سب کی زندگی کا اہم ترین کردار ہے۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ معاشرے کا کردار کہ جو پورے معاشرے کی معاشرتی زندگی پر جس کا اتنا بڑا اثر ہے، اتنا بڑا عمل دخل ہے، اس کردار کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اس کی اولاد کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ خیر، چلتے ہیں آج کے واقعے کی جانب کہ جس واقعے نے مجھے اندر کو جھنجھوڑا، مجھے ہلا کے رکھا اور مجھے مجبور کیا کہ میں یہ واقعہ آپ احباب کے ساتھ شیئر کروں۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج ایک کسائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک صاحب سفید پوش، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر اینک لگائے دکان میں داخل ہوئے۔ دکان پر کافی بھیڑ تھی، لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 3 کلو گوشت دینا، بھائی یہ ذرا پائیا گوشت دے دینا۔ جیسے ہی وہ صاحب دکان میں داخل ہوئے، کسائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے مخاطب ہوا۔ جی؟ وہ صاحب بولے، ½ کلو گوشت۔ کسائی نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی۔ ان صاحب نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسائی لینے سے انکار کر گیا۔ انہوں نے کہا، جاوید بھائی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسائی مسکرا دیا اور وہ صاحب دکان سے باہر نکل گئے۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور کسائی کی آنکھوں پر چربی چڑھی ہے، گاہک کی قدر ہی نہیں ہے۔ میرا بھی تجسس بڑھا، میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نپٹا کر جیسے ہی کسائی فارغ ہوا، میں نے کہا، بھائی 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے ساتھ ہی پوچھا، ابھی جو صاحب آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے ہیں، آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار لگتے ہیں؟ سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے ان کو گوشت دیا؟ وہ بولا، جی نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا، تو پھر وہ کون ہیں؟ کسائی بولا، وہ میری مسجد کے امام صاحب ہیں جو میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتے ہیں اور میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہیں نا۔ میں نے کہا، اچھا، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کسائی پھر مسکرایا اور بولا، صاحب آپ کو نہیں پتا مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے تو صاحب آپ کے بچے مہینے میں پاکٹ منی لے لیتے ہوں گے۔ میں سوچنے لگا، بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ کسائی پھر بولا، صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام ہی دکان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، وہ سامنے سٹور والا، فلاں ٹیلر، وہ ڈاکٹر صاحب، وہ کریانے والا، دودھ والا اور سبزی والا، کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ بھائی اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ اور پھر مسکرا کر کہا، صاحب ½ کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے، یہ لیجئے آپ کا گوشت۔
میں نے پیسے کسائی کی طرف بڑھائے اور کہا پھر بھائی میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ کسائی نے کہا بہت آسان ہے، سامنے گلی میں مولانا نے سائیکل بننے کے لیے دی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لے۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل آیا۔ اس کسائی سے آج مدد کا ایک نیا سبق سیکھا تھا۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یاد رہے ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، لیکن یہ اس پرآشوب دور میں ہمارے دین کے ورثاء کے مکمل محافظ ہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیے ہم بھی دین کے ان خادموں کی اسی طرح مدد کریں جیسے کسائی نے سکھایا۔ اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ ادا کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجیے۔ آئیں ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ سب کا بھلا، سب کی خیر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کو آپ کے خیال، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔